ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. انتہائی قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیزوں، حیا و عفت کی پیکر اسلامی ماں، بہنوں اور بیٹیوں، انسانی زندگی میں ہماری دو حالتیں ہوتی ہیں. ایک وہ کیفیت ہے جب ہم لوگوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، کسی محفل میں، کسی جلسہ میں، تعلیم و تزکیہ کے کسی پروگرام میں، کسی مسجد میں، کسی گیدرنگ میں، کسی آفس میں، کسی دفتر میں، کسی چوک میں، کسی چوراہے میں. اس حالت کو جلوت کہتے ہیں. جلوت کا معنی ہوتا ہے نمایاں ہونا، لوگوں کے سامنے ہونا. ہماری دوسری حالت وہ ہوتی ہے جس میں ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، تنہائی میں، کسی گوشے میں، کسی کونے میں، کسی بیڈ روم میں، کسی ڈرائنگ روم میں، کسی مقفل اور تالا لگے ہوئے کمرے میں اور بند دروازوں میں. اس حالت کو خلوت کہتے ہیں. خلوت کا معنی ہوتا ہے تنہائی. جلوت اور خلوت، آج کا ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ اور ایشو یہ ہے کہ ہماری جلوت اور خلوت میں فرق واقع ہو چکا ہے. ہمارا آج کا ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم جلوت میں کچھ اور ہوتے ہیں، خلوت میں کچھ اور ہوتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تعلیم و تزکیہ کے پروگرام میں ہم روتے نہ ہوں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم بیڈ روم میں تنہائی کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی اجتماع اور گیدرنگ کے اندر ہمارے ایمان میں تازگی نہ ہوتی ہو. ہمارا مسئلہ اور ایشو یہ بن چکا ہے کہ جب ہمیں دنیا کی کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی ہوتی تو اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے. خلوت باقاعدہ ایک امتحان ہے. جلوت میں بھی اللہ کا خوف ہونا چاہیے، چوک چوراہے میں بھی رب تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے، لیکن جلوت میں خوف پیدا ہونے کے اور بھی اسباب، علل اور فیکٹرز موجود ہوتے ہیں. جلوت میں ہم کبھی اس لیے بھی شرما جاتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں،
جلوت میں ہم اس لیے بھی ہیزیٹیشن محسوس کر جاتے ہیں، ماں باپ دیکھتے ہیں، جلوت کے اندر ہم گناہ سے اس لیے بھی اجتناب کر جاتے ہیں کہ جگ ہسائی ہوگی، رسوائی ہوگی، ذلت میرا مقدر بن جائے گی۔ لیکن خلوت میں جب دنیا کی کوئی آنکھ نہ دیکھتی ہو تو اس وقت گناہ سے باز رہنا اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ ہمارے دل کی گہرائیوں میں اللہ کا حقیقی خوف ہے۔ اور قرآن مجید باقاعدہ یہ کہتا ہے کہ اہل ایمان کا امتحان اللہ لیتا ہے، تنہائیوں کا امتحان علیحدہ لیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ اے ایمان والو، اے نبی کے ساتھیوں، مدینہ سے مکہ عمرے پہ جانے والو، اس دور میں تنہائیاں اور طرح کی تھی، امتحان بھی اور طرح کا تھا، تنہائی میں آزمائش بھی اور طرح کی تھی، اس آزمائش کے اندر پورا اترنا بھی اور طرح کا تھا۔ محرم احرام کی حالت میں اس کے اوپر پابندی ہوتی ہے کہ وہ شکار نہیں کر سکتا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا والے شاید اندھے اور نابینے ہو جاتے ہیں جب مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ 24، 30، 35، 40 لاکھ کا اجتماع ہوتا ہے، دو کفن کی طرح سفید چادریں باندھی ہوتی ہیں، اور اللہ عرش بری پہ مستوی ہو کے ان سے کہتا ہے دنیا کا تم نے امن کا ایسا پیغام دینا ہے کہ لوگوں کو مارنا تو دور کی بات ہے، ہم تو پرندے کا بھی شکار نہیں کرتے۔ خاص ایام میں ایک میسج دینے کے لیے کہ بعض حالات میں اسلام امن کس انداز سے قائم کر سکتا ہے، تو حالت احرام میں احرام کی کیفیت میں شکار پر پابندی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے صحابہ کو آزمایا، مدینہ سے مکہ جا رہے تھے اور کہا کہ میں تمہیں آزماؤں گا، تم صحراؤں میں ہوگے، جنگلوں میں ہوگے، تم پہاڑوں کی چوٹیوں اور چوٹیوں کی اوٹ میں ہوگے، وہ شکار جس سے تمہیں عام حالات میں تلاش کرنا پڑتا ہے، تمہارے امتحان آزمائش کے لیے تنہائیوں میں تمہارے ہاتھوں میں قریب آ کے گرے گا۔ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ۔ شکار کے لیے تیر چلانے پڑتے ہیں، شکار کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، پیچھے بھاگنا پڑتا ہے۔ اللہ نے کہا میں تمہیں آزماؤں گا، تمہارے ہاتھوں میں شکار آئے گا، تمہارے ہاتھوں میں پرندے آئیں گے، تمہارے ہاتھوں میں ہرن آئے گا، تمہارے ہاتھوں میں جنگلی جانور، حلال جانور آئیں گے۔ وَرِمَاحُكُمْ، جو ہاتھوں میں نہیں آئیں گے وہ اتنے قریب ہوں گے، نیزہ لگاؤ گے اور اس کو پکڑ لو گے، تمہیں کوئی دیکھتا بھی نہیں ہوگا۔ کس لیے اللہ آزمائے گا؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ دنیا کو دکھائے کہ تنہائی میں کون اس سے ڈرتا ہے۔ 21ویں صدی کے میرے نوجوان بیٹو، میرے فاضل بھائی عبید الرحمن صاحب آپ کو توجہ دلا رہے تھے، اور یہ اس سے کوریلیٹ ہے موضوع۔ آج ہماری تنہائیاں امتحان بن چکی ہیں۔ واٹس ایپ، گوگل کا سرچ انجن، یاہو، یوٹیوب، جی میل، ای میل، ڈیلی موشن، ویب سائٹس، ان 10 انگلیوں کے نیچے چھپا ہوا گلوبل ولیج کا پورا جہان، وہ گند، غلاظت، گندگی کے ڈھیر، ننگی برہنہ تصویریں، یہ ہماری تنہائیوں کا امتحان بن چکی ہیں۔ دنیا میں اس وقت 7.5 ارب کی آبادی میں سے 5 ارب کے قریب لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے ایکٹیو یوزرز ہیں، فیس بک استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، مختلف آج کے میڈیا کے ٹولز استعمال کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی ہماری تنہائیاں ایک امتحان بن چکی ہیں۔ پھر یہ تنہائیاں اس لحاظ سے بھی خطرناک ہیں کہ دنیا کے وہ مناظر جہاں ہمارے اسلاف اور آباء و اجداد پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہ 1 سیکنڈ میں ہمارے ایک بٹن کی کلک کے نیچے ہیں۔ جب چاہیں
ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی تنہائیاں ہماری امتحان اور آزمائش کا ایک ذریعہ بن چکی ہیں کہ دنیا جہاں کے وہ سارے کے سارے مناظر جو دیکھنے کے لیے ہمیں کچھ سفر کرنا پڑتا تھا، کسی سینما ہاؤس میں کسی جگہ پہ جانا پڑتا تھا، جاتے ہوئے انسان شرم محسوس کرتے تھے، آج بڑی محفل میں، مسجد میں، دفتر میں، چوک میں، چوراہے میں، سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلوت میں، دنیا کے تیز ترین آلات ہم اپنے ہاتھ میں اٹھائے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے جو چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ خلوت کے امتحان میں جو شخص کامیاب ہو جاتا ہے اس کو انعام کیا ملتا ہے۔ جب خلوتوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، دنیا آخرت میں انعام کیا ملتا ہے۔ جب خلوت کے اندر رب تعالیٰ کا خوف نہ رہے تو سزا کیا ملتی ہے، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنی خلوتوں میں اللہ کا خوف کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایک طرف فتنے بھی زیادہ ہیں، آزمائشیں بھی زیادہ ہیں، اور پہلی مبارکباد قرآن مجید کی روشنی میں آپ کو سناتا چلوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرہ واجر کبیر واسروا قولکم او اجہروا به انہ علیم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ بے شک وہ لوگ جو عالم غیب میں، تنہائی میں، یا رب کو دیکھے بغیر، یا اس وقت جب ان کو کوئی نہیں دیکھتا، اپنی تنہائیوں میں رب کی خشیت اختیار کرتے ہیں، لہم مغفرہ و اجر کبیر، اللہ ان کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، و اجر کبیر، اور ان کو اجر بھی بہت بڑا دیتا ہے۔ تو پہلا انعام یہ ہے کہ جو اپنی تنہائیوں میں بھی رب تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، کوڈ لگا ہوا ہے، ڈیٹا چھپا ہوا ہے، ہسٹری ڈیلیٹ ہو سکتی ہے، دنیا کوئی آنکھ دیکھتی نہیں ہے، بیڈ روم میں ہے، آفس میں ہے، مقفل دروازے میں ہے، تنہائیوں میں ہے، ساری دنیا تک اپروچ ہے اور ایزی اپروچ ہے، اور بغیر کسی محنت اور مشقت کے اپروچ موجود ہے، پھر بھی جب کوئی گندی اور ننگی برہنہ تصویر، امیج، ویڈیو، منظر ڈرامہ، کوئی ایسی چیز آنکھوں کے سامنے آتی ہے، پھر بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کبھی صرف نظر کرتا ہے، کبھی پیج بدلتا ہے، کبھی ڈیلیٹ کرتا ہے، کبھی آنکھیں بند کرتا ہے، کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کبھی اس کے بدن پہ جھرجھری طاری ہو جاتی ہے، کبھی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ رب تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے۔ لہم مغفرہ و اجر کبیر، اللہ ان کو معاف بھی کرے گا اور اجر بھی بہت بڑا دے گا۔ کتنا بڑا اجر، کتنا بڑا اجر۔ 21ویں صدی کے میرے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، بہنوں اور بھائیوں، بالخصوص میں آپ کو ایڈریس کرتے ہوئے آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رب تعالیٰ اتنا مہربان ہے، ٹھیک ہے کانٹے بھی ہمارے راستے میں ہیں، ٹھیک ہے زخم بھی ہمیں ہی لگے ہیں، ٹھیک ہے آبلہ پا بھی ہم ہی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے کہ دنیا کے 300 چینلز برائی کو دعوت دینے کے لیے ہمارے ہی لیے چیلنج بنے ہیں، لیکن یہ بھی سب سے بڑا ٹھیک ہے کہ جو ان آزمائشوں کے اندر پورا اترتا ہے، صبر کے ان ایام میں، امتحان کے ایام میں، کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، جو فتنوں کے دور میں دین کو تھام لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، رب سے ڈرتا رہتا ہے، رب تعالیٰ اس کو اتنا اجر دیتا ہے جتنا 50 شہیدوں کو اللہ اجر نصیب فرماتا ہے۔ امام البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان من ورائکم ایام الصبر للمتمسک فیہن بما انتم علیہ اجر 50 منکم۔ اے میرے صحابہ، تم آج ایمان کے دور میں ہو، امانت کے دور میں ہو، صدق و صفا کے دور میں ہو، نبوت کے دور میں ہو، تمہارے بعد ایک ایسا دور آنے والا ہے جو صبر کا دور ہوگا، امتحان کا دور ہوگا، آزمائش کا دور ہوگا، فتنوں کا دور ہوگا۔ جو ان فتنوں کے دور میں، صبر کے دور میں
آزمائش کے دور میں دین کو تھام لے گا، قرآن و سنت کا تمسک کرے گا، ان کی تعلیمات کو حرز جاں بنائے گا، زندگی کا مشن بنائے گا، لہو للمتمسک فیہن بما انتم علی، جیسا کہ تم نے آج دین کو تھاما ہے، اجر 50 شہیدا منکم، اللہ اسے تم میں سے 50 شہیدوں کے برابر ثواب نصیب کرے گا۔ صحابہ کو اشکال پیدا ہوا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، 50 منا او منہم، 50 منا او منہم، ہم میں سے 50 یا ان میں سے 50 شہیدوں کے برابر، کیونکہ صحابی کے برابر تو اجر ملنا بہت مشکل ہے نا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، لو انفق احدکم مثل ذهب مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، اے میری امت کے لوگوں، تم میں سے کوئی شخص ایک صحابی کے برابر اجر حاصل نہیں کر سکتا۔ میرا ایک صحابی ایک مد، ایک ہاتھ بھر کے اللہ کی راہ میں کوئی چیز دے دے، تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر لو تو میرے صحابی کے آدھے ہاتھ کے صدقے کے برابر بھی تم ثواب حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن بعض دفعہ صحابہ اوورآل مجموعی طور پر سب سے افضل ہیں، لیکن جزوی طور پر کوئی اور آگے بڑھ سکتا ہے۔ جناب صدیق سب سے افضل ہیں، قرآن کی قرات میں ابی ابن کعب افضل ہیں، جناب صدیق سب سے افضل ہیں، لیکن حیا میں جناب عثمان آگے بڑھے ہوئے ہیں، جناب صدیق سب سے افضل ہیں، لیکن شجاعت میں سیف اللہ خالد بن الولید آگے بڑھے ہوئے ہیں، جناب صدیق سب سے افضل ہیں، لیکن عدالت میں، ججمنٹ میں، فیصلے کے اندر اللہ رب العزت کے ایک اور نبی کے صحابی، عظیم صحابی جلیل القدر، وہ آگے بڑھے ہوئے ہیں، جناب صدیق سب سے افضل ہیں، لیکن حلال و حرام کے علم میں معاذ بن جبل ان سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، جناب صدیق سب سے افضل ہیں، لیکن زہد کے بعض ابواب میں جناب ابو ذر ان سے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ گویا جزوی طور پر کسی ایک حصے میں کوئی انسان آگے نکل سکتا ہے، لیکن وہ صحابی سے افضل نہیں ہو سکتا، صحابی سے اس کا مقام بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے عہد نبوت میں دین پر عمل کیا، اور آج کا نوجوان اگر دین پہ عمل کرتا ہے، آزمائشوں کے اوپر سے گزرتا ہے، آبلا پا بھی ہوتا ہے، زخمی بھی ہوتا ہے، طرح طرح کی آزمائشوں سے گزر کے دین کو پھر بھی تھام کے رکھتا ہے، مجھے امید ہے کونین کے تاجدار آمنہ کے لال کے اس فرمان کے مطابق امید ہی نہیں، یقین ہے، کاش اللہ مجھے اور آپ کو ان میں شامل فرما دے، اللہ اسے 50 شہیدوں کے برابر اس خاص چیز کے اندر اجر نصیب فرما دیتا ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرہ واجر کبیر واسروا قولکم او اجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور۔ دوسرا انعام، جو تنہائیوں میں رب تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو خلوتوں میں اللہ کا خوف کھا جاتا ہے، جو کسی کونے اور گوشے کے اندر بیٹھ کر بھی آنسو بہاتا ہے اور رب تعالیٰ کی خشیت کی کیفیت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، دوسرا انعام اس کو یہ دیا جاتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ آج ایک بہت بڑا فتنہ سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ ہے، ہم ریٹنگ کے چکر میں ہیں، ہم لائکنگ کے چکر میں ہیں، ہم فرینڈز کے چکر میں ہیں، ہم فالوورز کے چکر میں ہیں، ہم اس چکر میں ہیں میں سب سے آگے بڑھوں، میرے فالوور سب سے زیادہ ہو جائیں، بے شک وہ دنیا کی گندی ترین تصویر کیوں نہ ہو، بدترین آڈیو کیوں نہ ہو، غلیظ ترین ویڈیو کیوں نہ ہو، گندا ترین بول کیوں نہ ہو، ہم اس کو پوسٹ بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں، فارورڈ بھی کرتے ہیں، اس شوق کے اندر کہ ایک اچھوتی چیز ہے، ایک نئی چیز ہے، یونیک چیز ہے، نیو امیج ہے، میرے دوست دیکھیں گے، میری عزت بڑھے گی، ریٹنگ بڑھے گی، فالوورز بڑھیں گے، شہرت بڑھے گی، چرچا بڑھے گا۔ یاد رکھو میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، امت کے لیے درد دل رکھنے والوں، اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے کہ عزتیں ریٹنگ سے نہیں، ان چکروں سے نہیں، فالوور سے نہیں،
میڈیا سے نہیں، عزتیں تب ملتی ہیں جب وہ عرش والا دے جس کی انگلیوں میں سب انسانوں کے دل ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھی بندہ اللہ رب العزت کو اس سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ آسمانوں میں اعلان کرتا ہے ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، اے جبریل فلاں بندے سے مجھے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فیحبہ جبریل، جبریل محبت کرتا ہے، پھر جبریل اعلان کرتا ہے آسمان والو فلاں بندے سے رب کو محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فیحبہ اہل السماء، آسمان والے سب فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ریٹنگ کتنی بڑی، فرشتوں کی تعداد ہم سے زیادہ ہے۔ بعض روایات کے مطابق تو، بعض تاریخی کہاوتوں کے مطابق تو انسانوں سے 12 لاکھ گنا، بعض کے مطابق 18 لاکھ گنا زیادہ ہے۔ محتاط اندازہ یہی ہے اور محتاط بات یہی ہے کہ ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ فرشتوں کی تعداد انسانوں سے کتنی زیادہ ہے، لیکن جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہو جائے تو جبریل کو محبت کا کہا جاتا ہے، جبریل محبت کرتا ہے تو سب آسمان کے فرشتوں میں اس انسان کی محبت جاگزی ہو جاتی ہے۔ جب فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں ثم یوزع له القبول فی الارض، پھر وہی محبت زمین والوں کے دلوں میں اللہ پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے، امام احمد بغداد سے جنازہ اٹھا ہے، امام احمد کے جنازے کو دیکھ کر 40,000 کے قریب لوگ تھے جو صرف ان کے جنازے کو دیکھ کر گناہوں سے توبہ تائب ہو گئے تھے۔ محبت، الفت دلوں میں ہوتی ہے، لائکنگ سے نہیں ہوتی، فالوور سے نہیں ہوتی، تب ہوتی ہے جب رب پیدا کرتا ہے، دل رب کے اختیار میں ہوتے ہیں، وگرنہ اس جھوٹے آج کے ہماری محبتوں کے چکروں میں یہ بھی ہوتا ہے، فالورز تو ہزاروں اور لاکھوں ہوتے ہیں، بندہ جب مصیبت میں پھنسا ہو تو یہ محبت کرنے والے ویڈیو تو بناتے ہیں، مدد کوئی نہیں کرتا، تصویریں تو بناتے ہیں، فلاں کو یہ ہوا، ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے، رب کا خوف، رب کی خشیت، رب کی عظمت، رب کا ڈر جب سینے کے اندر پیدا ہو جائے، دنیا میں بھی عزتوں میں رب تعالیٰ اضافہ کرتا ہے، آخرت میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ کہا نا رب تعالیٰ نے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے خاندان و قبائل محض تعارف اور پہچان کے لیے بنائے ہیں، لیکن یاد رکھو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہوگا جس کے سینے میں سب سے زیادہ رب کا تقوی ہوگا۔ پتہ چلا عزت ملتی ہے۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحرا میں ہیں، دسترخوان سجا ہوا ہے، ایک اعرابی گنوار آتا ہے، جاہل آتا ہے، ان پڑھ آتا ہے، نہ پنجاب کالج کا پڑھا ہوا ہے، نہ ایجوکیٹر کا تعلیم یافتہ ہے، نہ کسی اور دنیاوی ادارے سے سند یافتہ اور ڈگری یافتہ ہے۔ ڈگریوں سے بھی علم حاصل نہیں ہوتا، معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ ڈگریوں سے معرفت نہیں ملتی، بس چند ایک انفارمیشن اور چند ایک معلومات کا ذخیرہ اکٹھا ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک حقیقی علم اللہ کی ذات کا علم ہے، اللہ کی صفات کا علم ہے۔ اللہ کا خوف سینے میں جس قدر زیادہ ہے، رب کے نزدیک وہ اتنا بڑا عالم ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہ ایک اعرابی ہے، گنوار ہے، جاہل ہے، دسترخوان لگا ہے۔ جناب ابن عمر کہتے ہیں آؤ روزہ تو رکھ لو، آؤ ہمارے ساتھ کھانا تو کھا لو۔ وہ اعرابی جواب دیتا ہے، سخت تپتی چلچلاتی دھوپ میں عرب کے سنگریزوں پہ بکریاں چراتا ہوا گنوار جواب دیتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ سوال کرتے ہیں تپتی دھوپ میں اور سنگریزوں کے
اور چٹانوں کے اوپر بکریوں کو چراتے ہوئے بھی تو نے روزہ رکھا ہوا ہے. جواب دیتا ہے اس گرمی کو برداشت کر کے میں اپنے آپ کو محشر کی گرمی سے بچانا چاہتا ہوں اور اپنے ایام کو خلوتوں کے اندر غنیمت بنانا چاہتا ہوں. پھر جناب ابن عمر اس کا امتحان لیتے ہیں. تم بکریاں چراتے ہو، دیکھو ایک بکری ہمیں بیچ دو نا، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ کہتا ہے میں کیسے بیچ دوں، یہ تو میرے مالک کی ہیں، میں تو ان کو چراتا ہوں، مالک میں نہیں ہوں، مالک تو کوئی اور ہے، کیسے بیچ سکتا ہوں؟ جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ امام ابن الجوزی نے صفت الصفہ کے اندر لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر اس سے کہتے ہیں بیچ دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ مالک کے پاس جاؤ گے، وہ پوچھے گا ایک بکری کم ہے تو کہہ دینا اکلہ الذئب، اسے بھیڑیے نے کھا لیا تھا، بھیڑیا چھین کے لے گیا تھا. مالک مطمئن ہو جائے گا، صحرا ہے، جنگل ہے، بھیڑیے تو ہوتے ہی ہیں، بکریاں کھاتے بھی رہتے ہیں، مرتی بھی رہتی ہیں، چرواہے ایسے کہتے رہتے ہیں، تم بھی ایسے کہہ دینا. کیا علم تھا اس کا، کیا خشیت تھی اس کی، کیا خوف تھا اس کا. ایک ہی جواب دیتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، اپنے مالک کو جواب تو دے لوں گا، کل قیامت کے دن عرش کے مالک اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا، میں اسے کیا کہوں گا؟ جناب ابن عمر وہ تو چلا جاتا ہے، بہت دیر تک کہتے رہتے ہیں این اللہ این اللہ، اللہ کہاں جائے گا، میں اس کی نگاہوں سے کیسے چھپوں گا؟ اس بکریاں چرانے والے چرواہے کو تو سمجھ آ گئی رب مجھے دیکھتا ہے. اور آج کالج میں، یونیورسٹی میں، ایجوکیٹر میں، پنجاب کالج میں، دنیا کے فروبائل سکول سسٹم میں، بیکن ہاؤس میں اور ایچسن کے اندر پڑھنے والے اے لیول، او لیول، ایف ایس سی، بی ایس، ایم ایس سی، ایم ایس، ایم فل، پی ایچ ڈی، ڈی لٹ کرنے والے، کاش کہ آج ڈگری یافتہ ان جاہلوں کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے کہ جب سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے دنیا کے پورے گلوبل ولیج کو ٹچ کرتے ہوئے ہم گند شیئر کرتے ہیں تو اس وقت اللہ کہاں ہوتا ہے؟ کیا وہ ہمیں دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا ہے؟ رب تعالی عزتوں میں اضافہ کرتا ہے. بعض روایات کے مطابق حضرت عمر کا واقعہ ہے، بعض روایات کے مطابق عبداللہ بن عمر کا واقعہ ہے. دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پوچھتے ہیں اس چرواہے کا مالک کون ہے، کون اس کا مالک ہے، کہاں یہ رہتا ہے، اتنا عظیم انسان اور کس کے پاس یہ کام کرتا ہے. اس کا دروازہ کھٹکھٹا کے اسے کہتے ہیں یہ جو تمہارا غلام ہے مجھے بیچ دو، جو قیمت ہے میں خریدنا چاہتا ہوں. بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لے آتے ہیں، لا کے اس کو کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے والا آج کے بعد زمین کے اوپر کسی کا غلام نہیں رہے گا، میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں. اس سے اگلی عزت وہ اس سے بڑھ کر ہے. پھر ایک جملہ بولتے ہیں، تاریخی جملہ، کلمۃ اعتقتک فی الدنیا ارجو اللہ ان تعتقک فی الآخرہ من النار. تیرا ایک بول جس نے دنیا میں تجھے غلامی سے عزت دی ہے، مجھے امید ہے تیرا یہ بول کل قیامت کے دن تجھے جہنم کی آگ سے بھی آزادی نصیب کر دے گا. عزتوں میں اضافہ ہوتا ہے خشیت کے ساتھ، خوف کے ساتھ. جتنی آپ کی خشیت، آپ کے دل میں اللہ کی خشیت بڑھتی جائے گی، لوگوں کے اوپر آپ کا رعب بڑھتا جائے گا. جتنی آپ کے دل میں اللہ کی عزت بڑھتی جائے گی، لوگوں کی نگاہوں میں آپ کی عزت بڑھتی جائے گی. انا اخشاکم للہ واتقاکم للہ. کونین کے تاجدار، آمنہ کے لال 1438 سال ہجرت پہ گزر گئے، آج بھی ہمارے دل ان کی عزت کے لیے صرف دھڑکتے ہی نہیں ہیں، خون کا آخری قطرہ بھی ہم ان کے اوپر نچھاور کرنا اپنی زندگی کی سعادت اور سب سے بڑا مقام عزت سمجھتے ہیں. اس لیے کہ کائنات میں آمنہ کے لال سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، عزت بھی اللہ نے انہی کو سب سے زیادہ عنایت کی ہے. انا اخشاکم للہ.
وَأَتْقَاكُمْ لَهُ۔ تیسری بات اس حوالے سے ذہن میں رکھیے کہ رب تعالیٰ عزت بھی دیتا ہے اور دنیا ہی کے اندر وسائل میں اضافہ بھی کرتا ہے، اجر بھی دیتا ہے، نکلنے کے راستے بھی پیدا کرتا ہے، مشکلات کے اندر انگلیاں بھی تھامتا ہے۔ رب سے ڈرنے والا ساتوں آسمان پھٹ پھٹ کے اس کے اوپر گرتے ہوں، ساتوں زمینیں شک شک ہو رہی ہوں اور انتہا درجہ کی تکلیف کے اندر مبتلا ہو، سامنے بھی رکاوٹیں ہوں، دائیں بھی پتھر ہوں، پیچھے بھی سیلاب ہو، بائیں بھی ہر طرح کے مشکلات کے پہاڑ کھڑے ہوئے ہوں، ہر طرف سے راستے بند ہو چکے ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے پورے ایمان اور وثوق سے کہتا ہوں، رب سے ڈرنے والا انسان ساتوں آسمان بھی اس کو جگہ نہ دے رہے ہوں، ساتوں زمینیں بھی شک ہو رہی ہوں، چہار سو راستے بند ہوں، اللہ خود آتے ہیں اپنے جلال کے مطابق اور اس کے لیے وہاں سے بھی نکلنے کے راستے خود پیدا فرما دیتے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو بھی رب تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کے نکلنے کے راستے اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ جانتے ہیں نا وہ نوجوان جو تینوں ایک راستے میں چلتے ہوئے غار کے اندر پناہ گزین ہوئے تھے، آندھی تھی، طوفان تھا، ہواؤں کے جھکڑ تھے، بارش تھی، جان بچانے کے لیے ایک غار کے اندر پناہ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کہ اس غار کا جو دہانہ تھا، جو منہ تھا، اس کے اوپر ایک چٹان ٹوٹ کے گرتی ہے، بند ہو جاتا ہے، اندر پھنس جاتے ہیں، جان بلب ہو جاتی ہے، جان کے لالے پڑتے ہیں، مشکل کے اندر پھنسے ہوئے کہتے ہیں اللہ کو اب کسی نیکی کا حوالہ دو۔ تو ان میں سے ایک نے کہا تھا اے اللہ میری ایک کزن تھی، میں برا انسان تھا، برے ارادے رکھتا تھا، وہ عفیفہ تھی، پاک دامن تھی، حالات نے پلٹا کھایا، فقر و فاقہ اس کے گھر میں ناچنے لگا، وہ میرے پاس قرض لینے کے لیے آئی، میں نے اس سے کہا الا ان تخلی بینی وبینہا، قرض دیتا ہوں اس شرط پہ میرے اور اس کے درمیان خلوت کے تنہائی کے لمحے ہونے چاہیے۔ یہاں بھی لفظ خلوت ہے، خلوت کے لمحے ہونے چاہیے، تنہائی کے لمحے ہونا چاہیے۔ اے اللہ وہ آمادہ ہو گئی، میری زندگی کی دیرینہ بری خواہش تکمیل کا موقع آیا، برائی کرنے لگا تو اس پاک دامن میری کزن نے کہا اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقہ، اللہ سے ڈر جا، میری عزت کی چادر کو تار تار ٹکڑے ٹکڑے نہ کر، اے اللہ تو جانتا ہے میں نے عین برائی کے موقع پہ اس کو 120 سونے کے سکے بھی معاف کر دیے اور اس کی عزت کو بھی محفوظ طریقے سے اس کو جانے کی اجازت بھی دے دی، اور میں اپنے صرف تجھ سے ڈرتے ہوئے برے ارادوں سے باز آ گیا۔ اے اللہ اگر یہ میری نیکی قبول ہے تو آج ہماری اس مشکل کو دور کر دے۔ ادھر سے وہ یہ دعا کے الفاظ ختم کرتا ہے اور اللہ غار کے منہ پہ آئے ہوئے پتھر کو بھی پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی رب تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے نکلنے کے راستے پیدا فرما دیتے ہیں۔ چوتھی چیز اسی حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھیے، صرف راستے ہی پیدا نہیں فرماتے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے اس کو رزق پہنچاتے ہیں، اسباب پہنچاتے ہیں، وسائل پہنچاتے ہیں جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ چوتھے انعام کے حوالے سے میں ایک واقعہ پڑھتا ہوں، حیران و ششت رہ جاتا ہوں۔ یہ نوح ابن مریم اپنے دور کا سرمایہ دار ہے، کہتا ہے میں نے ایک ملازم رکھا، اس کا نام مبارک ہے۔ مبارک کو اپنا ملازم رکھنے کے بعد کہتا ہے چند ماہ کے لیے، چند سال کے لیے میرے باغ کی رکھوالی اور نگرانی کرنی ہے۔ اسے نگرانی مقرر کر کے خود جہاں جانا چاہتا ہے سفر پہ روانہ ہو جاتا ہے، واپس آتا ہے، کہتا ہے مبارک جو اس باغ میں سب سے میٹھا پھل ہے وہ لے کے آؤ۔ مبارک جاتا ہے، ترش پھل لے کے آ جاتا ہے، غصے سے لال پیلا
میں نے کہا تھا سب سے میٹھا پھل تم کیا لے کے آ گئے ہو؟ وہ دوبارہ جاتا ہے، پھر ترش سے 12 بیچتا ہے، پھر ترش۔ جب 3 دفعہ ملازم ترش پھل لے کے آتا ہے تو اس سے کہتا ہے اتنے مہینے اتنے سال میرے باغ میں ملازمت کرنے کے بعد تو کیسا نکما انسان ہے، ابھی تک جانتا نہیں ہے کس پودے کا پھل کیسا ہے، میٹھا پھل کہاں ہے، میٹھا پودا کہاں پہ ہے، کہاں پہ شیریں قسم کا اور ٹیسٹی پھل باغ میں لگتا ہے۔ رکھوالا ہونے کے باوجود، مالی ہونے کے باوجود تو اتنی سی بات بھی نہیں جانتا ہے۔ مبارک جواب دیتا ہے تیرے باغ کی رکھوالی تو کی ہے، واللہ ما ذقت عنبۃ واحدۃ قط، میری ذمہ داری رکھوالی تھی، باغ میرے پاس امانت تھا، میری مزدوری تنخواہ مقرر تھی، اتنے سالوں میں ایک دفعہ بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ میں نے تیرے باغ کا ایک انگور بھی چکھ کے دیکھا ہو۔ جب میں نے چکھا ہی نہیں تو مجھے پتہ کیسے چلے میٹھا کہاں ہے، ترش کہاں ہے، کڑوا کہاں ہے؟ رب تعالیٰ پھر اس مبارک کو کیسے وسائل دیتا ہے؟ وہی نوح کل کو اس کی بیٹی جوان ہوتی ہے، اہل علم سے مشورہ کرتا ہے اپنی بیٹی کا رشتہ دوں تو کس کو دوں؟ علماء کہتے ہیں جس کے سینے میں رب کا خوف ہوگا وہ تمہاری بیٹی کے اوپر ظلم کرتے ہوئے بھی رب سے ڈر جائے گا۔ دولت کی بنیاد پہ نہیں، اس بنیاد پہ رشتہ تلاش کرو۔ اسی اپنے ملازم کو بلاتا ہے، کہتا ہے میں نے اپنے پورے محلے پورے شہر میں نظر دوڑائی ہے، تجھ سے زیادہ تقوی والا کوئی نظر نہیں آیا، میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں تھماتا ہوں۔ اس سے اگلی بات وسائل کیسے ملتے ہیں، رزق کیسے ملتا ہے، برکتیں کیسے ملتی ہیں۔ تاریخ یہ لکھتی ہے تابعین کے بہت بڑے امام جن کو سید التابعین بھی کہا جاتا ہے، سید المجاہدین بھی کہا جاتا ہے، سید العلماء بھی کہا جاتا ہے، عالم بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، سخی بھی ہیں، حج بھی کرتے ہیں، کاروباری بھی ہیں، ساری خوبیاں ایک شخص میں اللہ نے جمع کی ہیں، وہی نوح کی بیٹی اور مبارک کا بیٹا۔ جب ان کا آپس میں اور مبارک جب ان کا آپس میں رشتہ طے ہو جاتا ہے تو اسی مبارک کو اللہ تابعین کے سب سے بڑے امام عبداللہ بن مبارک جیسا بیٹا نصیب کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے اللہ رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ 5واں انعام جو آخرت میں ملتا ہے، رب تعالیٰ کہتے ہیں لا اجمع علی عبدی خوفین و امنین، میں اپنے بندے کے اوپر 2 خوف اور 2 امن کبھی اکٹھے نہیں ہونے دیتا۔ من امننی فی الدنیا، جو دنیا میں مجھ سے بے خوف ہو کے زندگی گزارتا ہے، نہ ڈر بے باک ہو کے زندگی گزارتا ہے، کبھی اس نے سوچا ہی نہیں کہ میرا رب بھی ہے، مجھے دیکھتا بھی ہے، اخفتہ فی الآخرہ، میں آخرت میں اس کے امن ختم کر دیتا ہوں۔ 50,000 سال کے دن میں ہمیشہ خوف میں رہتا ہے۔ ومن خافنی فی الدنیا، اور جو دنیا میں مجھ سے ڈر کے زندگی بسر کرتا ہے، امنتہ فی الآخرہ، میرا اس کے ساتھ وعدہ ہے موت کے وقت کوئی خوف نہیں، قبر میں کوئی خوف نہیں، حشر میں کوئی خوف نہیں، پل صراط پہ کوئی خوف نہیں، عدالت میں کوئی خوف نہیں، 50,000 سال کے دن میں کوئی خوف نہیں۔ جو دنیا میں مجھ سے ڈر کے رہے گا، میرا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ میں اس کے سارے خوف ختم کر دیتا ہوں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ آخری چند منٹ کے اندر اہم ترین پوائنٹس ہم نے سمجھنے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، عزیزوں، نوجوانوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اگر رب تعالیٰ کا خوف ختم ہو جائے تو 2 خطرناک نتیجے ہوتے ہیں۔ دنیا میں نقد سزا یہ ملتی ہے،
کہ اس معاشرہ، جس خاندان سے، جس فرد سے، جس عورت سے، جس مرد سے، جس ریاست سے، جس ادارے سے، جس انسٹیٹیوشن سے، کالج یونیورسٹی سے، جس ریاست سے، جس ملک سے رب کا خوف ختم ہو جاتا ہے، خلوت اور جلوت میں فرق آ جاتا ہے، تو اس سینے کے اندر آہستہ آہستہ منافقت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایمان کا نور ختم ہونے لگتا ہے، منافقت شروع ہو جاتی ہے، خلوت اور ہوتی ہے، جلوت اور ہوتی ہے، تنہائیاں اور ہوتی ہیں، گیدرنگ میں کچھ اور ہوتا ہے، مسجد میں کچھ اور ہوتا ہے، بازار میں کچھ اور ہوتا ہے، منافقت پیدا ہوتی ہے۔ منافقین کی نشانی اللہ نے بیان کی، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول۔ یہ منافق لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، اللہ سے چھپتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ جب راتوں کو یہ غلط مشورے کرتے ہیں تو اللہ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اللہ ان کے پاس ہی ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، جب بھی ہم اپنے موبائل پہ، سوشل میڈیا پہ غلط چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، رب کے قرآن کی یہ آیت کہتی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے، ہمارے پاس ہی ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ۔ پھر آگے اس سے اگلا اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انسان کو نتیجہ دیا جاتا ہے، جب رب کا خوف ختم ہو جائے تو پھر پورے معاشرے کے اندر طرح طرح کے خوف چھا جاتے ہیں۔ رب کا خوف جب سینوں سے ختم ہو جائے، تنہائیوں میں جب اللہ کا خوف ختم ہو جائے، نتیجہ یہ ہوتا ہے، باپ اپنی اولاد سے ڈرتا ہے، اولاد اپنے والدین سے ڈرتی ہے، شوہر اپنی بیوی سے ڈرتا ہے، بیوی اپنے شوہر سے ڈرتی ہے، بھائی اپنے بھائی سے ڈرتا ہے، بہنیں اپنے بھائیوں سے ڈرتی ہیں، حکمران اپنی رایا سے ڈرتے ہیں، رایا اپنے حکمرانوں سے ڈرتی ہے۔ ایک اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، دنیا کے سارے خوف ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک اللہ کا خوف ختم ہو جائے تو پھر پاکستان کا ہر چپا چپا خوف و ہراس سے بھر جاتا ہے۔ تیسری سزا یہ ہوتی ہے، جب رب تعالیٰ کا خوف ختم ہو جائے تو کل قیامت کے دن اللہ جہنم کی رسوائیاں بھی نصیب کرتا ہے۔ جہنم کی رسوائیوں کا، اللہ کی عدالت میں خوفوں کا، ہر لمحے پہ خوف کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آخری 2 پوائنٹ سنتے چلے جائیے کہ ہم اپنے سینوں میں اللہ کا خوف کیسے پیدا کریں۔ سورہ ملک کی روشنی میں اس کے 2 3 4 اسباب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا طریقہ اپنے سینے کے اندر رب کا خوف پیدا کرنے کا یہ ہے، جو اللہ نے یہاں پہ کہا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ تم اپنی باتوں کو آہستہ آہستہ کرو یا اونچی اونچی کرو۔ قرآن کے سمجھانے کا انداز بڑا نرالا ہوتا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ تم آہستہ آہستہ باتیں کرو یا اونچی اونچی کرو، کر لو، لیکن یاد رکھنا انہو علیم بذات الصدور، وہ جو عرش والا رب ہے وہ تو سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اس کو اپلائی کریں آج کے موضوع پہ۔ خلوتوں میں رب کا خوف، فیس بک پہ بیٹھے ہوئے، یوٹیوب پہ کچھ دیکھتے ہوئے، یاہو پہ کچھ میل کرتے ہوئے، سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے، ٹیلی ویژن چینلز پہ بیٹھتے ہوئے، اپنے موبائل پہ چیٹنگ کرتے ہوئے، ایس ایم ایس کرتے ہوئے، کچھ فارورڈ کرتے ہوئے یا لائک کرتے ہوئے، آہستہ کرو یا سب کے سامنے کرو، تنہائیوں میں کرو یا سب کے سامنے کرو، بستر میں بیٹھ کے کرو یا ڈرائنگ روم میں کرو، بیڈ روم میں کرو یا آفس میں کرو، جہاں بھی تم جو بھی کرو، سپیکر آن کر کے کرو یا آف کر کے کرو، کوڈ لگا کے کرو یا ڈی کوڈ کر کے کرو، ہسٹری کو ڈیلیٹ کر کے کرو یا جیسے بھی کرو، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔
21ویں صدی کے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری چیٹنگ کو نہیں، تمہاری صرف ایس ایم ایس کو نہیں، تمہاری صرف کالز کو نہیں، تمہاری صرف ہسٹری کو نہیں، وہ رب جس سے تمہارا واسطہ ہے وہ تو تمہارے ساری کی ساری چیٹنگ کے پیچھے نیت کیا ہے وہ تو سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، بھلا وہ نہیں جانتا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں آنکھیں دیں، وہ کیا تمہیں خود نہیں دیکھتا ہے؟ جو تمہارے کانوں کا خالق ہے وہ کیا تمہاری باتوں کو سنتا نہیں ہے؟ جو تمہیں دل و دماغ اور سوچ کی قوتیں دینے والا اور دنیا کی ساری قوتوں کا خالق ہے، سارے علوم کا خالق ہے، کیا وہ تمہارا علم نہیں رکھتا؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ تین صفتیں اللہ کی اگر ہمارے دلوں میں جاگزیں اور پختہ ہو جائیں، ہمارے ایمان کا حصہ بن جائیں، تو ہم کبھی بھی خلوتوں کے اندر رب کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تین صفتیں اللہ نے بتائیں، وہ علیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، وہ لطیف بھی ہے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ تین صفتیں ان آیات کے اندر بیان ہوئیں، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ لطیف ہے۔ علیم اسے کہتے ہیں جو ازل سے ابد تک ہمیشہ سے ہر چیز کو جانتا ہے، خبیر اسے کہتے ہیں کہ جس کا علم ازلی اور ابدی بھی ہے لیکن تازہ بتازہ ہر سیکنڈ نہیں، سیکنڈ کے لاکھویں حصے کی اس کو خبر بھی پہنچتی رہتی ہے۔ یہ علم اور خبر میں فرق ہوتا ہے۔ علم ہے آپ کا نالج، فار ایور بھی ہو سکتا ہے۔ علیم کہ ہمیشہ سے اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے بھی جانتا ہے، جو پیدا نہیں ہوئی ہے پیدا ہوگی تو کیسے ہوگی وہ اسے بھی جانتا ہے۔ خبیر خبر سے ہے، اس کا مطلب یہ ہوا جو ہمیشہ سے جانتا تھا، جب وہ چیز وقت کے اوپر ہوتی ہے تو اس وقت اسے تازہ خبر بھی ہوتی ہے۔ اور لطیف کا مطلب یہ ہے وہ علم اور خبر کی گہرائیوں کو بھی سمجھتا ہے، نیتوں کو بھی سمجھتا ہے، باریکی میں سمجھتا ہے، گہرائی اور گہرائی کے ساتھ سمجھتا ہے۔ یہ چیز ہمارے ذہن میں آ جائے، خلوتوں میں خوف پیدا ہوگا۔ دوسری چیز ہمارے ذہن میں یہ آ جائے جو آگے اللہ نے بیان کی، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ زمین پہ ہی ہم کرتے ہیں نا، جو کچھ بھی کرتے ہیں زمین کے سینے پہ بیٹھ کے کرتے ہیں۔ رب نے کہا اسی نے تو تمہارے لیے زمین کو مسخر کیا ہے۔ زمین کے نیچے لاوے ہیں، گیسز ہیں، معدنیات ہیں، پیٹرول ہے، آتش فشاں ہیں، سمندر جیسے پانیوں کے سلسلے ہیں۔ اس کے اوپر اس نے زمین کو ٹھہرایا، تمہارے لیے مسخر کیا، زمین پہ چلو پھرو، لیکن یاد رکھو وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ہمیشہ تم نے زمین کے اوپر نہیں رہنا ہے، تم نے زمین کے نیچے بھی جانا ہے اور اس کے پاس واپس پہنچ جانا ہے۔ اگر بندہ اس چیز کو یاد کر لے تو پھر بھی اس کی خلوتوں میں خوف آ جاتا ہے کہ اچانک میں اس زمین کے اندر بھی جا سکتا ہوں۔ تیسری بات اللہ نے کہی، أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ رب تعالیٰ نے تیسرا خوف پیدا کرنے کا انداز یہ بھی بتایا، اے زمین پہ بسنے والو، کیا تمہیں عرش والے رب سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ اگر وہ چاہے تو زمین کو پھاڑ کے تمہیں اندر دفن بھی کر سکتا ہے۔ اس پہ زلزلہ آ سکتا ہے، زلزلہ برپا ہو سکتا ہے۔ 2005 کا وہ زلزلہ مجھے کبھی نہیں بھولتا۔ اچانک آنن فانن کسی نے بیگ اٹھایا ہے، کوئی پراٹھے پکا رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی دسترخوان پہ بیٹھا ہے، کوئی ہوٹل میں برائی کر رہا ہے، کوئی گھوڑے بیچ کے سو رہا ہے۔ اچانک صبح کے 8 بجے 1 منٹ کے 1000ویں حصے کے اندر بھی اگر وہ تمہاری زمین کو ہلا کے تمہارے اوپر عذاب طاری کر دے تو کیا تم اس بات سے ڈرتے نہیں ہو؟
کیا اللہ اس پہ قادر نہیں ہے؟ چوتھی بات یہ کہی، اگر وہ آسمانوں سے تمہاری برائیوں کی وجہ سے پتھروں کی بارش برسا دے تو کیا تمہیں رب کا خوف نہیں آتا ہے؟ میں حیران ہوتا ہوں ہم کتنے نہ ڈر بے خوف ہو گئے، ہر چوک چوراہے پہ رب کی نافرمانی، پھر بھی ہم کبھی ڈرے نہیں۔ شیطان نے ہمیں کہا نہیں وہ رحمان بہت ہے، اللہ کے پیغمبر ہم سے زیادہ سمجھتے تھے وہ رحمان بہت ہے۔ مدینہ کی گلیاں ہیں، قرآن کی تلاوتیں ہیں، مقدس ماحول ہے، مسجد نبوی ہے، روضۃ من ریاض الجنہ ہے، ہماری ماں حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، پھر بھی جب بارش کا سماں پیدا ہوتا لوگ خوش ہوتے، کونین کے تاجدار آمنہ کے لال کے چہرے کا رنگ فک ہو جاتا، بدل جاتا۔ ہماری ماں پوچھتی اس طرح سے ہوا آتی ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جواب دیا کس نے؟ آمنہ کے لال نے۔ کہاں پہ؟ مدینہ میں۔ کس جگہ پہ؟ حجرہ عائشہ میں، روضۃ من ریاض الجنہ میں۔ کھڑے ہو کے اس پیغمبر نے کہا عائشہ جب میں ہواؤں کو دیکھتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اس میں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اگر چند منٹ کے لیے، چند لمحوں کے لیے ہم یہ سوچ لیں، دنیا کی جو بھی غلاظت، جو بھی گندگی کا ڈھیر ہمارے سامنے آئے، کسی بھی عورت کی تصویر سامنے آ جائے، ایک نسخہ کیمیا ہے، آپ یہ سوچیں کہ کل اسی عورت نے ایک لاش بننا ہے، چارپائی پہ لیٹنا ہے، کفن پہنایا جانا ہے۔ میں نے بھی ایک لاش بننا ہے، چارپائی پہ لیٹنا ہے، کفن پہنایا جانا ہے۔ اس منظر کو اگر آپ یاد کریں، آپ کے برے ارادے، آپ کے برے جذبے، آپ کے برے خیالات ایک آن کے اندر ہی کافور ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اللہ کی توفیق سے دور ہو جائیں گے۔ تو یہ تھے چند ایک وہ نسخے جو قرآن مجید نے ہمیں بتائے ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ یہ آیات آپ ذرا ان کی تلاوت سن لیں، ترجمہ سن لیں اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ بے شک جو لوگ غیب میں اپنے رب کے جلال سے ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم چپ کے آہستہ آہستہ باتیں کرو یا اونچی آواز کے ساتھ۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ تو سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، بھلا وہ کیوں نہیں جانتا جس نے سب کو پیدا کیا۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ تو بہت باریک بین بھی ہے، لمحے لمحے سے باخبر بھی ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، اسی نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، زمین کے شانوں میں چلو پھرو، لیکن یاد رکھو إِلَيْهِ النُّشُورُ، واپس پلٹ کے اس کے پاس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ احساس مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے۔ ایک وعدہ کرنا ہے آج آپ نے مجھ سے، جتنے لوگ بھی اس ہال میں تعلیم و تزکیہ کے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، تعلیم تو ہو گئی، تزکیہ بھی ہو جائے نا۔ تزکیہ کے معنی پیوریفائی کرنا، اپنے آپ کو صاف کرنا۔ جتنے لوگ اس بھری محفل میں بیٹھے ہیں
اللہ کو گواہ بنا کے کہیں، نہ میں ہاتھ کھڑے کروانا چاہتا ہوں اس وقت، اور نہ ہی کسی کو ذلیل و رسوا کرنا مقصود ہے۔ ہمارے موبائل، میموری کارڈ، لیپ ٹاپ، ہمارا ڈیٹا کیا اس قابل ہے کہ اگر میں کسی کو اس ممبر پہ اور اس کرسی پہ بلا کے کہوں کہ سب کے سامنے سارا ڈیٹا اوپن کر کے دکھا دو، کیا ہے؟ اگر تو آپ اپنے موبائل کے ڈیٹا کو اوپن کر کے اس سٹیج پہ کھڑے ہو کے یہاں بیٹھی اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اور ان بزرگوں کو دکھا سکتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ تنہائیوں میں اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ اور اگر آپ ان چند ہزار لوگوں کے سامنے اپنے موبائل کا ڈیٹا کھولتے ہوئے شرماتے ہیں، اکاؤنٹ کھولتے ہوئے شرماتے ہیں، واٹس ایپ میں داخل ہوتے ہوئے شرماتے ہیں، لاگ ان ہوتے ہوئے شرماتے ہیں کہ نہیں وہاں فلاں فلاں گندگی پڑی ہوئی ہے، تو پھر یاد رکھیں یہ چند ہزار لوگ ہیں، اور کل اللہ کی عدالت میں سب کے سامنے ڈیٹا تو کھولا ہی جائے گا۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ ہم نے یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہمارے موبائلوں میں، ہمارے اکاؤنٹس میں، ہماری شیئرنگ میں، ہماری فارورڈنگ میں، ہماری لائکنگ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کو کل اگر اللہ دنیا کے سامنے کھولیں تو ہمیں شرم محسوس ہو۔ اچھی چیزیں ہوں گی، وعدہ کرتے ہیں سب بھائی انشاءاللہ تعالی، ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کر لیں، سب مائیں، بہنیں، بیٹیاں وعدہ کر لیں۔ اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو عزت دے، اور اللہ آپ کے یہ ارادے قبول فرما لے۔ بہت سارے احباب نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ سے دعا کر دیجئے، میرے لیے بھی صحت اور اخلاص کی دعا کیجئے، سب علماء کے لیے بھی اور سب احباب کے لیے بھی۔